نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد خدا بندی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن مجید نے انسانوں کو 3 اقسام میں، 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار گروہ ہیں، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو تقسیم کیا وہ 3 گروہوں میں کیا ہے۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ دوسرا گروہ کفار کا ہے، نہ ماننے والوں کا ہے۔ یوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک مسلمانوں کا، متقین کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں نہ ماننے والوں کا، کفار کا ذکر ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار ہیں آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے حوالے سے قرآن بعد میں کریں گے۔ اسی طرح سے تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو مسلمانوں کے سامنے مسلمان ہوتا ہے اور غیر مسلموں کے سامنے غیر مسلم ہوتا ہے، یعنی وہ دونوں اطراف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کفار سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ تو یہاں اور یہ ان کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ متقین کا جو تذکرہ ہے وہ صرف 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو تذکرہ نہ ماننے والوں کفار کا ہے وہ صرف 2 آیات 6 اور 7، اور آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک 13 آیات منافقین سے متعلق ہیں۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ اگر کوئی ہیں، سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی گروہ ہے تو وہ منافقین کا گروہ ہے۔ بہرحال یہاں پر آج ہم بات کریں گے متقین کی، پرہیزگاروں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی۔ یہاں ان 5 آیات میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اور سب سے بنیادی نشانی ہے، بنیادی معاملہ ہے۔ اب غیب کی اگر آپ بات کریں گے تو غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیگر کسی نے نہیں دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم تک پہنچا، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کو ایمان بالغیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غیب ہے، ہم نے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ اس طرح سے جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، قبر کے معاملات ہیں، سب کچھ غیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بنیادی معاملہ غیب کا ہے، اور اسی لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے، اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کا، ڈرنے والوں کا۔ اب ڈرنے سے مراد کیا اور غیب سے مراد کیا ہے؟ یہ آپس میں جڑا ہوا ہے، بالکل لنک ہے۔ مثلا ہمیں پتہ ہے کہ ہم فلاں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ کیمرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن نظر نہ آنے کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ اس کیمرہ، یہاں پر کیمرہ موجود ہے، اور ہماری ساری نقل و حرکت جو ہے، نقل و حمل جو ہے وہ ساری نوٹ ہو رہی ہے، وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو ہم اس کیمرے سے ڈر کے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قابل اعتراض ہو۔ اس طرح سے آپ دیکھیے بجلی کا ایک تار ہے، اب اس کے اندر کرنٹ موجود ہے، ہم نے کرنٹ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنٹ ہے، اور اگر ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمیں کرنٹ لگ جائے گا۔ اچھا، اب اگر اس کا موازنہ اگر ہم کریں، بجلی کے تار کا کرنٹ ہمیں زیادہ ڈراتا ہے اللہ کے ڈرانے سے۔ ہم بے شمار اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس ایمان کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتے ہیں۔ لیکن بجلی کے تار کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، بجلی کے بٹن کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے، اگر ہم پتہ ہو کہ اس میں کرنٹ ہے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو پھر ہمارا ایمان کس پر ہوا، یقین کس پر ہوا؟ اس لیے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ یہ اگر پختہ ہو جائے،
اگر یہ ازبر ہو جائے، اگر اس پر یقین ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور روزہ بھی در حقیقت اسی بات کی ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ تم روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ جب دن بھر ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے نا، ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ دن بھر روزہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے بظاہر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، بہت سارے جائز کام نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو تو ہم یہ کام کر گزریں۔ تو بنیادی نقطہ جس سے قرآن نے بات شروع کی ہے، جب اپنے ماننے والوں کا تذکرہ کیا تو آغاز کہاں سے کیا؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس غیب پر ایمان اگر پختہ ہو جائے، اس غیب پر ایمان اگر کامل ہو جائے، اس غیب پر ایمان اگر مکمل ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ آج ساری خرابیوں کی جڑ غیب پر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ بظاہر زبان سے ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر اپنے عمل کا ہم جائزہ لیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم شراب بھی پیتے ہیں، ہم رشوت بھی لیتے ہیں، ہر غلط کام ہم کرتے ہیں، باوجود اس کے، اس اعتراف کے، اس اقرار کے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ پہلی نشانی ایمان والوں کی کیا ہے؟ پہلی نشانی اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ پرہیزگاری کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ آپ کا غیب پر ایمان پختہ ہو جائے۔ تو غیب پر جب ایمان پختہ ہو جائے گا، غیب پر جب یقین کامل ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور انسان کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ بالکل صاف شفاف شیشے کی طرح۔ جس طرح ایک شیشے پر میں خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی نشان ہم نے لگایا تو وہ نشان رہ جائے گا اور سب کو نظر آئے گا، اور اس شیشے کو صاف رکھنے کے لیے ہم جو ہے اس پر کوئی نشان نہیں لگاتے، اور اگر کوئی نشان لگ جائے تو پھر ہم اس کو ہٹانے کی، صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو صاف کرنے کا پھر طریقہ استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ تو یہ دل کا شیشہ، ایمان کا شیشہ آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہاں قرآن نے جو بات کی، سب سے پہلی بات وہ یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دو باتوں کا ذکر کیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے نہیں، ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، در حقیقت اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ جائزہ لیں، اگر آپ گہرائی میں جائیں تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ورنہ بے شمار لوگ ایسے ہیں، ایک گھر میں دو لوگ بھائی ہوتے ہیں، ایک کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، دوسرا بالکل اس کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ایک پر کرم ہو جاتا ہے، ایک پر نہیں ہوتا، ایک کو دیتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا۔ تو یہ جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا یا یہاں پر انسانوں کا جو بنیادی نقطہ ہے، انسانیت کا، ایمان کا، یقین کا، اسلام کا، عقائد کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہمارا غیب پر ایمان پختہ ہو جائے، غیب پر یقین کامل ہو جائے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اور آج باوجود زبانی کلامی دعووں کی حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ایمان غیب پر جو ہے وہ ادھورا ہے، وہ نامکمل ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ تو روزہ اسی بات کی ٹریننگ دیتا ہے، اور قرآن بھی اسی بات کی ٹریننگ دیتا ہے، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی اور حج بھی، اسلام کا ہر رکن، ہر عمل، ہر کام اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ اپنا غیب پر ایمان پختہ کر لیں، غیب پر یقین کامل کر لیں۔ جب غیب پر یقین کامل ہو جائے گا، غیب پر ایمان پختہ ہو جائے گا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ حقیقی ایمان نصیب فرمائے، وہ حقیقی یقین نصیب فرمائے کہ جس کا قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس کا اللہ کا رسول ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس کا خود اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ ایمان، وہ یقین، وہ پختہ کامل یقین ہمیں نصیب ہو جائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں، اور تمام مسائل حل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔